تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز عبور کی تھی وہ اصل میں سمندر تھا، اور قرآن میں بھی آیا ہے بحر، اور وہ سمندر کون سا تھا؟ ریڈ سی، مصر سے اس کو عبور کر کے وہ فلسطین کی جانب آئے گا۔ تو آپ نقشے میں دیکھیں گے تو واضح ہے وہ ریڈ سی۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نہ بنتا، اپنا دفاع کرتے، اس میں کچھ مرتے کچھ مارتے، تو کیا کہا جاتا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں، میں کیونکہ نبی ہوں، تم مارنے آئے ہو، تم مارنے آئے تھے مثال کے طور پر لوگوں کو، تو میں کہوں گا کہ مار دو، بلکہ میں اور پیش کروں گا ایک ایک کر کے مارو، اور سکون سے مارو، اور مارتے میں تھکو بھی نہیں، کیونکہ نبی کا کام ہے کسی کو زحمت نہ دینا، ایسا وہ نہیں ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ اس کو آپ اچھی طریقے سے خود سوچیں، اور یہ کوشش کریں کہ جب بھی ڈسکشن ہو تو بہترین پریزنٹیشن کے ساتھ اس کو اسی طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کریں، کیونکہ عموماً اشرف الانبیاء پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ جنگوں کی صورت میں ہوتا ہے، اور جب تک مدنی حیثیت ان کی بیان نہیں ہوگی اور ذمہ داری بیان نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ موضوع کلیئر ہو ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والا۔ تب ایک جانب اشرف الانبیاء سے منسوب جنگیں جو دفاعی تھی، اور ہم نے عرض کیا کہ اس میں کچھ ہماری مسلمانوں کی غلطی ہے کہ گشتوں کو بھی غزوہ لکھ دیا اور گشتوں کو بھی سریہ لکھ دیا۔ غزوہ کسے کہا جاتا ہے کہ جس میں خود اشرف الانبیاء ہوں، سریہ کس کو کہا جاتا ہے جس میں خود نہ ہوں۔ بعض دفعہ اشرف الانبیاء لوگوں کے ساتھ نکلے اور ایک مدینے کا راؤنڈ لگا، بعض دفعہ ایک لمبا راؤنڈ لگایا ہے، اس کو بھی ہمارے جنگ لکھ دیا گیا۔ تو ہمارے حساب سے ہمارے اسٹوریئن نے اس میں تقسیم بندی بہت اچھی نہیں، صرف غزوہ اور سریے کی، جبکہ اس کو گشتوں کے عنوان سے اور فوجی مشقوں کے عنوان سے الگ کرنا چاہیے۔ لیکن وافی جو جنگیں ہیں ان کے لیے لاجیکلی وہی جواب ہے جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل ان کا پیغام تھا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور اس کے لیے آپ 40 سال پہلے آپ نے خاموش تبلیغ کی ہے، اور ایسی تبلیغ کی ہے کہ ہر شخص یہ کہتا تھا کہ یہ صادق اور امین، صادق ہیں اور امین ہیں۔ اب یہاں پر اگر صحیح نبوت بیان کرنی ہے اشرف الانبیاء کی تو وہ تعلیمات اہل بیت ہی کے ذریعے سے ہوگی، اور وہ کس طرح سے کہ جب ہم دوسرے مذاہب اسلامی کو دیکھتے ہیں تو وہ اشرف الانبیاء کی شخصیت پر بار بار حملہ کرتے ہیں، اور بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کی شخصیت پہ حملہ کرتے ہیں اور ناموس صحابہ کا شور مچاتے ہیں۔ جب ڈسکشن کیا جاتا ہے عبس و تولی، تو جب ایک نابینا آیا تو چہرہ منہ بنا کر چہرہ موڑ لیا۔ اب اس میں اشرف الانبیاء کی جانب نسبت دی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں بعض روایات ہیں کہ یہ ایک صحابی تھا، اور بعض جگہ بیان ہوا یہ تیسرے خلیفہ تھے۔ اب اگر صحابی کی بات کی جاتی ہے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ عام طور پر ہمارے برادران اہل سنت فوراً ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ توہین کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ناراض ہو گئے، آپ توہین کر رہے ہیں۔ یہ کیسا ممکن ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہو اور ان کی تربیت میں رہا ہو، اور وہ کسی غریب کے آنے سے منہ بنا کے چہرہ موڑ لے؟ کتنا اچھا فارمولہ ہے۔ لیکن جب میں سوال کہیں اچھا کون تھا یہ، کہتے ہیں رسول اللہ۔ یعنی کون تھا پھر یہ منہ موڑنے والا؟ کہتے ہیں خود رسول اللہ تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یعنی صحابی کے بارے میں جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں آپ توہین کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ان کی بز میں بیٹھے وہ ایسا کام کر لیں؟ اور جب پوچھو کون تھے تو کہتے ہیں رسول اللہ، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ ان کے صحابی کے لیے احترام کی زیادہ گنجائش ہے بنسبت کس کے؟ اور ہمارے ہاں جو اصل موضوع ہے وہ عصمت انبیاء کا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ عصمت حضرت آدم کو تو ہمارے ہاں چھوڑ دیا گیا ہے، اب نیچے بھی آیا جائے گا۔ حضرت مختار کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے، اوپر بھی جایا جائے گا۔ تو یہ تو بالکل ایک ہو گیا الگ معاملہ۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ من حیث المذہب ہمارے یہاں گفتگو ہے عصمت انبیاء کی، اور عصمت انبیاء کے بارے میں کتابیں ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب اسلامی میں آپ کو تعجب ہوگا کہ کتابیں ہیں کس بارے میں کہ انبیاء سے غلطی اور گناہ ہو سکتا ہے، اصرار ہے ان کا کہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے اور ہوا ہے۔ اب ایک جانب وہ مکتب ہے کہ جو کہہ رہا ہے عصمت انبیاء، اور ایک جانب وہ مکتب ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں عصمت انبیاء نہیں۔ تو اشرف الانبیاء کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں روایات خصوصاً صحیح ستہ میں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں نتیجہ کیا نکل رہا ہے، تو ایک جانب نتیجہ ہے ان روایات کا، اور دوسری جانب اہل بیت کے مخالفوں سے جو روحانی وابستگی ہے ان لوگوں کی،
اور علمی وابستگی اس کا نتیجہ نکل رہا ہے انہی دہشت گردیوں کی صورت میں. چاہے پوری بنو امیہ کا جلوہ دیکھ لیں, بنو عباس کا جلوہ دیکھ لیں, ایوبیوں کا جلوہ دیکھ لیں, عثمانیوں کا جلوہ دیکھ لیں, اور بعد میں اگر آج کل میں دیکھنا ہے تو چاہے وہ جلوہ آل سعود کا دیکھ لیں, اور چاہے وہ جلوہ کبھی بوکو حرام کا دیکھ لیں, ISIS کا دیکھ لیں, طالبان کا دیکھ لیں, القاعدہ کا دیکھ لیں. یہ ہے وہ اسلام کہ جس کی جانب دعوت دی جا رہی ہے, اور در حقیقت یہی وہ اسلام ہے کہ جس سے لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں, اور یہی وہ اسلام ہے کہ جس کی وجہ سے آج افغانستان کا یہ حال ہو رہا ہے. کہ ہمارے یہاں بھی بعض نے کہہ دیا کہ طالبان بدل گئے, اور خاص جملے بھی کہہ دیے, وہ ہم نہیں کہتے. بدلنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. جو قرآن اور حدیث فریش پڑھ کے نکلے اوون غوارہ خٹک کے مدرسے سے, جو قرآن حدیث فریش پڑھ کے نکلے سمیع الحق صاحب کی چھتری کے نیچے سے, تو اتنے بڑے دہشت گرد تھے وہ. اب کہا جا رہا ہے کہ بدل گئے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بدل گئے تو ان کو قرآن حدیث سننے سے نہیں بدلے تھے. یہ بدلے تو کہاں بدلے, قطر میں بدلے, امریکہ کی چھتری کے نیچے. اور پھر امریکہ ان کو اسلحہ بھی دیا. ہمارے بعض لوگ بھی خوش ہیں دو ٹک ٹاک پہ کہ وہ بختر بند گاڑی کا شیشہ توڑ رہا ہے کوئی. وہ ایک دو شیشے توڑنے سے گاڑیاں نہیں ختم ہوتی, بختر بند گاڑی کا یہ ٹینک. یہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کا ڈیش بورڈ کو توڑ رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, ٹینک چلنا بند ہوتا ہے. تو کھلونا ہے ہانگ کانگ کا بنا ہوا یا چائنا کا بنا ہوا, وہ سارا سامان دے کے آئے ہیں ان طالبان کو, اسی لیے کہ یہ اپنا جلوہ دکھائیں, اور ایسا جلوہ دکھائیں کہ اشرف الانبیاء اور اسلام کھل کے دوبارہ بدلے. تصور کریں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اور ایسے عالم میں ضروری ہے کہ ہم اشرف الانبیاء کی صحیح تعلیمات کو بیان کریں اور بتائیں کہ صحیح تعلیمات اسلامی اہل بیت سے ملے گی, اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ صحیح تعلیمات اسلامی قرآن اور اہل بیت سے, اور وہ صحیح تعلیمات اسلامی, اور یہ بتائیں کہ ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جن کو ذبح کیا گیا ہے. بعض روایات میں بھی نقل ہوا کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے, آغا بہجت کثرت سے فرماتے تھے کہ جو اعلان فرمائیں گے ان میں سے ایک اعلان کیا ہوگا, الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتل عطشانا. یعنی یہاں سے پتہ چلے گا کہ اسلام کی ایک معرفی صحیح معنی میں عزاداری کے ذریعے سے ہے. وہ کیسے کہ بتایا جائے کہ خود عالم اسلام میں, دنیا کی بات نہیں ہو رہی ابھی کہ یورپ میں کیا کیا دہشت گردوں نے, اور امریکہ میں کیا کیا, اور یہاں کیا کیا, وہاں کیا کیا, یا انڈیا میں کیا کیا. بتایا جائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا جو سب سے پہلے شکار ہوئے وہ خود اشرف الانبیاء کے گھر والے شکار ہوئے. اور ہم اس عزاداری کے ذریعے سے ان اہل بیت کی مظلومیت کو بیان کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے دو چہرے ہیں, ایک اہل بیت کی صورت میں اور ان کی مظلومیت کی صورت میں, اور دوسرا دشمنان اہل بیت کی صورت میں اور ان کے ظلم کی صورت میں. اور یہ دونوں اسلام کے چہرے ایک نہیں ہیں. ایک وہ اسلام ہے کہ جو رسول سے ملے گا اور آل رسول سے ملے گا, اور ایک وہ اسلام ہے کہ جہاں سے رسول کا نام ہوگا اور ملے گا وہ دشمنان رسول اور دشمنان آل رسول.